ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں جناب علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہے امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے. گنڈاپور صاحب، لاسٹ ایئر بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ یہاں بیٹھے تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر آزاد ہوگا اور عمران خان کے دور میں آزاد ہوگا. معاملہ تو الٹ ہو گیا. 5 اگست کو کشمیر مودی نے ہڑپ کر لیا اور آپ لوگ ہاتھ مل رہے ہیں یا تماشا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت پوزیشن ہے مسئلہ کشمیر کی، آج تک کبھی بھی نہیں تھی. کسی ادارے نے آج تک کشمیر کو سپورٹ نہیں کیا. آپ کے یو این میں ریزولوشن جو ہیں وہ ردی کی ٹوکریاں پڑی ہوئی تھیں. کسی پارلیمنٹیرین نے، سینیٹر نے، کسی نے نام تک کشمیر کا نہیں لے رہے تھے. کسی میگزین میں آج الحمدللہ آپ کے گنڈاپور صاحب، کوئی ایک پرائم منسٹر آف پاکستان یا چیف ایگزیکٹو مشرف صاحب ہیں، ان کی تقریر کی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ یو این میں اس نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا. یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ اس طرح. اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مودی نے یہ ایکشن کیا ہے اور وہ وہاں پہ ہندوؤں کو شفٹ کر رہا ہے کشمیر میں، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے کہ اس پہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے. اور وہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہیں کہ وہاں پہ رائے شماری ہوگی. ہمارا جو سٹانس ہے کشمیر کے اوپر پاکستان کا بھی وہ یہ ہے کہ رائے شماری ہوگی. وہاں پر ریزولوشن یہ پاس ہوئی ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے پاکستان انڈیا قبول کرے گا. اب انڈیا کی غلط پالیسی کی وجہ سے اب انہوں نے جو ظلم کیا وہاں پہ، اب بالکل اینٹی انڈیا ہو چکے ہیں. جس طرح کل 14 اگست تھی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ یوم آزادی بنایا. آج 15 اگست انہوں نے یوم سیام منایا. پوری دنیا کو میسج مل گیا کہ کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ کیا ہے. تو اب مودی سمجھ گیا، اس لیے یہ کام کر رہا ہے. وہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس وقت مسئلہ کشمیر، عمران خان نے جس طریقے سے اس کو اجاگر کیا ہوا ہے، انسان تو کوشش کرتا تو اللہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ سے اللہ یہ کام کرائے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ ادھر پلیبیسائٹ ہوگا، رائے شماری ہوگی اور کشمیر کے ہمارے بہن بھائی کیسے ہوگی؟ دیکھیں جس قرارداد کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو 48 کی ہے. ابھی آپ لوگ سلامتی کونسل سے اپنے حق میں کوئی قرارداد تو دور کی بات ہے، آپ OIC سے بھی نہیں کروا سکے، تو کیسے آزاد ہوگا؟ دیکھیے ہم تو 2 سال کی بات کریں گے نا، پیچھے والوں کی بات تو ہم نہیں کر سکتے. ان 2 سالوں میں آپ دیکھیں کہ پہلے فرسٹ ٹائم آپ کے آفس آف دا ہائی کمیشن آف دا ہیومن رائٹس آف یونائیٹڈ نیشنز نے پہلی دفعہ یہ اس بات کو مانا، تائید کی کہ وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی. آج سے تو نہیں ہو رہی تھی، کب سے ہو رہی تھی؟ اسی طرح آپ کا کوئی میگزین، کوئی آرٹیکل دکھا دیں آپ مجھے، کسی دنیا میں کسی الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی پروگرام دکھا دیں کشمیر کے اوپر، کچھ بھی نہیں تھا. آج وہاں پہ آرٹیکل چھاپ رہے، نیو یارک ٹائم جیسے بڑے بڑے اخباروں میں، صاحب ایک تو یہ کہ سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آرٹیکلز تو یہ بات پوری ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینس مور دین 50 انہوں نے کشمیر کے حق میں بات کی ہے. UK، مختلف دنیا کے ادارے، ہیومن رائٹس والے سب کھڑے ہو گئے ہیں کشمیر کے اوپر. ہر بندہ کشمیر کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اس سے پہلے کشمیر بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک جنریشن بیچ میں آ گئی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں مسئلہ کشمیر ہے. وہ تو دیکھیں تاریخ میں کبھی بھی ہندوستان نے اتنے مظالم نہیں ڈھائے تھے جتنے اس نے ڈھائے. 1 سال کا محاصرہ، اور ایسا محاصرہ جو جسمانی بھی ہے، جو ڈیجیٹل بھی ہے، جو ذہنی بھی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ دنیا نے تو کچھ نہ کچھ اس پہ کہنا تھا. اور 70 سالوں میں نہ بے نظیر کی حکومت میں، نہ نواز شریف کی حکومت میں، نہ مشرف کی حکومت میں کسی انڈین کو یہ جرأت ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کو ہڑپ کر لے. وہ معاملہ زیادتی آپ کے دور میں ہوئی، تو اس لیے تذکرہ تو ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مودی اور اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہاں پہ ان کی سوچ میں فرق تھا. مودی ایک ڈفرینٹ سوچ کا آدمی ہے. وہ RSS کی وہ آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے. ہندوتو کا کانسیپٹ ہے، اس کا ووٹر اسی بات میں سپورٹ کرتا ہے کہ اقلیتوں کو ختم کر دو، ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہو. اب ہم نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم حد تک جائیں گے. اب ایک دم شامل تو نہیں کر سکتے، لیکن بتایا صحیح کہ پہلے تو کشمیر کے علاوہ بھارت سے کوئی بات نہیں ہوگی، پہلے کشمیر میں بات ہوگی. پھر وہاں بتایا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے، کشمیر کے مسئلے پہ ہم ہر حد تک جائیں گے، مہربانی کرو آؤ. اب جب اس کے بعد بھی حالات نہیں بنے اس طرح، ہم نے نقشے میں شامل کر دیا کہ چلو روح درمی کر رہا ہے. ہم نے میسج دیا کہ ہم انٹرنیشنل لاز کو فالو کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پلیبیسائٹ ہو جائے. لیکن اگر آپ چپ بیٹھے ہیں، نقشے میں شامل کرنے سے کیا ہوا؟ نقشے میں شامل کرنے سے یہ ہوا کہ ہم نے ایک میسج دیا بیسیکلی کہ یہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے. اور یہ بیسیکلی اسے لکھا ہے ہم نے بیچ میں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لیکن نقشہ تو ہمارا پہلے بھی یہی تھا. ایسا نہیں تھا، اب ہم اس کو اندر لے آئے ہیں.
اب ایسا ہے نا کہ اگر یہ انسان کا بچہ نہ بنا نا مودی، تو کل اگر میں گھس گیا نا وہاں پہ تو مجھے کوئی کہے گا نا کہ پہلے تو کہتے دہشت گرد ہیں، یہ کہتے تھے نا. اب میں کہوں میں اپنے ملک پہ ہوں بھائی، جس طرح تیری فوج گھسی ہوئی ہے ایسے میں ہی پھر رہا ہوں. اب میں کیا کریں گے؟ اب میں کہہ سکتا ہوں نا، میں پھر سکتا ہوں وہاں پہ، میں جا سکتا ہوں. مقبوضہ کشمیر میں آپ جا سکتے ہیں؟ بالکل. ہم نے ٹریک دی ہے. دیکھیں آپ پہلے ٹارگیٹ کرتے ہیں چیز کو، ایک مقصد کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں، جب آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں پھر آپ اچیو کرتے ہیں اس کو. ہم نے یہ ٹارگیٹ رکھ دیا اب کہ ہم نے اس نقشے میں شامل کر دیا. مینس کہ اگر تم نے فوج بھیجی ہوئی ہے تو پھر ہم نے اس نقشے میں شامل کر کے بتا دیا کہ یہ ہمارا ہے. اس طرح نہیں تھا نا، کس یہ طرح ہمارا ہے. دیکھیں اس سے پہلے نقشے کے اندر ہم اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہہ رہے تھے، انڈیا نے وہاں فوج گھسا دی ہے. آج ہم نے اس کو پاکستان کا حصہ شو کر دیا نقشے میں. اب اس وقت لیکن وہ تو اس نے پہل کر کے اپنے کانسٹیٹیوشن کا بھی حصہ بنا دیا. آپ لوگوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن ترمیم کی؟ دیکھیں آپ کے آرٹیکل 1 میں تو آج بھی کشمیر کا ذکر نہیں. کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں آپ کو. بالکل ہمارے جو پلان بنے ہوئے ہیں آگے کے لیے اور تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھے، اس میں عمران خان نہیں ہے. اس میں آپ کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج تک قبضہ نہیں کیا اور ہماری حکومت میں قبضہ کر لیا، ہماری حکومت میں نہیں کیا. انڈیا اور پاکستان جب اس لیول پہ جاتا ہے کہ قبضہ اور یا جنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی پوری عوام، پوری افواج سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. نقشہ آپ لوگوں نے خود کر لیا نا، سارے اسٹیک ہولڈر تو نہیں بٹھائے. سارے اسٹیک ہولڈر بٹھائے تھے، لیکن تو اس میں جو ہے اپوزیشن پارٹیاں بٹھائی تھی. تو آئین میں ترمیم کر کے اس کو پاکستان کا حصہ تو بنا دے. دنیا کہے گی نقشے میں حصہ ہے، آئین میں نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے تو یہ کیا ہے، 5 اگست کو ہی ہوا ہے. آگے پھر اسٹیک ہولڈر بیٹھیں گے، پھر ڈسکشن کریں گے. اس پہ ہم لا کے ایکسپرٹس کو بٹھائیں گے ساتھ، انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کو بٹھائیں گے. ایک طریقہ کار سے چلیں گے. اب ایک دم تو نہیں کرنی ہر چیز. تو 1 سال ان کے محاصرے کا ہو گئے، 1 سال میں آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکے، ایکسپرٹس کو نہیں بٹھا سکے؟ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اندر انڈیا اندر گھس چکا ہے. انڈیا جب اندر گھس رہا تھا اس وقت کسی روکنا چاہیے تھا. ہم جو میں ہیں تو 9 لاکھ فوج تو گھسی ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے آنے کے بعد الٹا 1.5 لاکھ اور بھیج دیے، اوپر سے RSS سے گنڈے بھی بھیج دیے ہیں. تو جب 1 2 5 آ رہے تھے اس سے روکا جاتا تو مسئلہ نہ بنتا. تو کشمیری یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو کشمیری ادھر محمد بن قاسم کیا کر رہا ہے؟ کشمیری نعرہ مار رہے ہیں پہلی دفعہ. نہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. ایک لیڈر کا نام لے کے نعرہ مار رہے ہیں. اس سے پہلے وہ نعرہ تو ان کا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستان ہے، پاکستان ہمارا ہے. انہوں نے یہ نعرہ مارا ہے عمران خان کے حق کا، عمران خان کے نام کا نعرہ مارا ہے. پہلی دفعہ حریت کانفرنس نے عمران خان کو لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی ہے. علی امین صاحب یہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی ڈپلومیسی سے جو آپ کر رہے ہیں اور جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں نے تو پاکستان کی محبت میں قربانیوں کے ہر حد کو پار کر دیا. انہوں نے پاکستان کی محبت میں عمران خان کا زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا. لیکن کشمیری یہ سوال کر رہے ہیں کہ 1 سال سے ہم محاصرے میں ہیں تو وہ عمران خان اور وہ علی امین گنڈاپور ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ محمد بن قاسم کب آئے گا؟ انشاءاللہ. دیکھیں ہر چیز کا ٹائم مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جیسا میں نے پہلے بولا کہ آپ ٹارگیٹ کو پہلے مارک کرتے ہیں، منزل کو مارک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے لیے ایک پلان بناتے ہیں تو پھر آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. ہم نے ٹارگیٹ مارک کر دیا ہے، ایگریسو ڈپلومیسی شروع کر دی ہے. اب ہم دنیا کو آگے بتائیں گے کہ اگر آپ اس کو نہیں روک سکتے جو آپ کی ریزولوشن ہے. آج آپ کی کابینہ کی کولیگ شیر مزاری نے کہا ہے کہ ہمارا فارن آفس فیل ہو گیا ہے کشمیر کے معاملے پہ عمران خان صاحب کے ویژن کو آگے بڑھانے میں. اب شیر مزاری صاحبہ تو پتہ نہیں کیا کہتی ہے، مجھے تو بیان میں نے سنا بھی نہیں ہے، یہ والا کوئی بیان دے دیا ہوگا. اب شیر مزاری از ناٹ دی اتھارٹی. اور آپ نہیں سمجھتے فارن آفس کی پرفارمنس انتہائی افسوسناک ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہو رہی ہے. اس سے پہلے کیا حال تھا؟ غدار بٹھائے ہوئے تھے آپ نے. اس سے پہلے تو آپ نے غدار بٹھائے ہوئے تھے. کون غدار تھا؟ کئی غدار بٹھائے ہوئے تھے آپ نے. آپ کے لوگ انڈیا کے لیے کام کر رہے تھے. کوئی ایک نام نہیں، اس طرح میں نام نہیں لے سکتا نا. لیکن تو غیر ملکی سٹیزن تو آپ کے پاس زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں غیر ملکی سٹیزن اور چیز ہے، غدار اور چیز ہے. غدار یہ ہے کہ بیٹھے ہمارے لیے تھے، ہم نے بٹھائے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کو آرڈر تھا کہ تم نے انڈیا کے خلاف بات بھی نہیں کرنی، کشمیر کی بات بھی نہیں کرنی. اب انہوں نے بیان بھی دیے ہیں، آپ کی میڈیا پہ بھی آئے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ انہوں نے مانا اس بات کو، ہمیں کہا جاتا تھا. نہیں تو آپ ایک نام ہمیں بتا دیں کہ اس کے جو ہے آپ کی میڈیا پہ میڈیا پہ آیا ہے اور باقی بھی اس طرح بہت تھے. اب میں نام اس لیے لے سکتا کہ وہ نام، وہ لسٹنگ، وہ جو پکڑے گئے ہیں، ان کی جو چیزیں پکڑی ہیں. لیکن یہ جو آپ کی کابینہ میں یہ مناسب ہے وہ اداروں نے پکڑی ہیں. اب اداروں کی چیز کو میں ایکسپوز نہیں کر سکتا. جو جن لوگوں نے امریکہ اور برطانیہ اور ان کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ان کا ادھر ذمہ دار پوزیشنوں پہ بیٹھنا مناسب ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کو قانون میں ہی یہ اختیار دیا گیا ہے. یہ قانون ہم نے اپنے لیے نہیں بنایا، عمران خان نے آ کے نہیں بنایا، پہلے سے یہ قانون چل رہا ہے.
ہم اس قانون کے مطابق کر رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ لوگ ہمارے کچھ بہتر کر لیں گے پاکستان کے لیے, تو قانون کے دائرے میں کر رہے ہیں, آئین کے دائرے میں کر رہے ہیں, اور یہ آئین ہم نے نہیں بنایا تھا, ہمیں ملا ہے, اس کو ہم اس کو اویل کر رہے ہیں. تو کیا نہیں کیا ٹھیک ہے, بری بات ہے قانون اس تو میں؟ بہت ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہے, تو یہ پاکستان میں بندوں کی کمی تھی. نہیں, کمی کے علاوہ ضروری نہیں کہ کمی ہوتی ہے, ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. میں بھی گھڑ سواری کروں گا, آپ بھی کریں گے, لیکن فرق ہوگا. دنیا میں کتنے لوگ ٹینس کھیلتے ہیں, کتنے لوگ اسکواش کھیلتے ہیں, ورلڈ نمبر 1 کوئی بنتا ہے. تو نواز شریف کا اقامہ حرام تھا اور آپ لوگوں کی غیر ملکی سٹیزن شپ حلال ہے. نہیں جی, قانون میں ہے جی, یہ تو اقامہ اور چیز ہے. دیکھیں اقامہ جو ہے, ایک ملک کا وزیر یا ایک ملک کا وزیر اعظم ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے, اور یہاں وزیر اعظم بیٹھا ہے اور منسٹر بیٹھا ہے, اور وہاں ایک کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے, یہ ایک اور چیز ہے. وہ تو نیشنل ہے, یہاں پہ آ کے وہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے یہ ساتھ. آپ کی دفتر خارجہ کی کارکردگی اگر اتنی شاندار ہے تو یہ تو میں نے یہ تاریخ نہیں کہا کہ بالکل ہی ہم نے سب کچھ کر لیا ہے, لیکن ایک جو ڈارک سائڈ تھی کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا, اب اس سے ایک امید, ایک لائٹ کا ایک ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. سعودی عرب جیسے دوستوں نے بھی ہمارا ساتھ نہیں نہیں دیا. دیکھیں, سعودی عرب کے اپنے ذاتی کچھ انٹرسٹ ہے, کوئی ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے, ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں, ان کے اپنے اور حالات ہیں, خطے کے اپنے اور حالات ہیں ان کے, اس کے مطابق وہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس میں ہمارا فارن آفس کے تو وجہ سے نہیں کر رہے, کہ ہمارے فارن آفس غلط پالیسی کی وجہ سے نہیں کر رہے, ان کے اپنے جو مسائل بنے ہیں ان کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہمارا فارن آفس جو ہے اس وقت نہیں, آپ کے وزیر اعظم نے ان کو ناراض کر دیا نا کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ ان کے جہاز میں گئے تھے اور ادھر جا کے ایک تو ترکی, ملائیشیا اور ایران کے ساتھ بیٹھ کے ایک متوازی اتحاد بنایا. انہوں نے کہا تھا کہ اچھا. خود انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایران اور ہمارے بیچ میں آپ ثالثی کا کردار ادا کریں. سعودی عرب نے کہا تھا. ہاں انہوں نے کہا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا جی, تو پھر اس پہ ناراض کیوں ہیں؟ ناراض تو نہیں ہے. اچھا, یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ امریکہ اور ہماری ثالثی کرا دے, تو ادھر امریکہ اور ایران کی ثالثی کی بات بھی کی پرائم منسٹر نے. دیکھیں بات سنیں, ہماری اپنی خارجہ پالیسی ہے, ہمارا اپنا ملک ہے, ہماری اپنی خود مختاری ہے, ہم کسی کہنے پہ ڈکٹیشن میں نہیں چلیں گے. عمران خان پاکستان کی سوچ کرے گا, عمران خان خطے میں پاکستان کو سیکیور کرے گا, اس کی پہلی پرائرٹی پاکستان ہے, وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اس میں اگر وہ ناراض ہیں تو میرے خیال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ جو آپ یو این میں تو ان کے ساتھ تھے نا پرائم منسٹر کے, وہ جہاز جو مبینہ خراب ہو گیا. یہاں سے ہم ہو کے جا رہے تھے, پی ایم اپنی پرسنل پی آئی اے پہ جا رہا تھا, تو وہ آفر کر دی کہ میرا جہاز لے جاؤ, یہ بات تھی. پی ایم کیونکہ جو کمرشل فلائٹ اور ادھر انہوں نے جہاز پھر واپس منگوا لیا, اور آپ نہیں واپس یہ موبائل خراب ہو گیا تھا, میں تھا بیچ میں, تو آپ لوگ پھر اکانومی سیٹوں میں آ گئے. پھر ادھر فلائٹیں نہیں مل رہی تھی. نہیں, اگر خراب تھے تو پھر فوراً کینیڈا میں کیوں نہیں اترا, پھر نیو یارک جانے کا رسک کیوں؟ جب ہم روانہ ہوئے تو وہاں پہ جو اوشن کے اوپر جب ہم انٹر ہو رہے تھے, شکر ہے کہ اسے پہلے پتہ چل گیا. جب اوشن کے اوپر یہ ہو جاتا نا, تو پھر تو وہاں سے تو آپ پھر صرف اسی پہ ہی کام, ٹاور سے رابطہ ہی نہیں ہوتا آپ کا, آپ نیویگیشن پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. نیویگیشن اس کا خراب ہو گیا تھا, شکر ہے 15 منٹ بعد ہوتا, تو پھر اس کے بعد تو بالکل اللہ معاف کرے کچھ اور ہی ہو جاتا. پھر ہم گھوم کے واپس آئے تو ادھر ہی آتے نا, کیونکہ ابھی 2.5 گھنٹے ہی گئے تھے. تو ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, تھوڑا سا ملک کی سیاست پہ بھی بات کریں گے.